عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم 10ویں جماعت کے دوسرے سبق کے متعلق پڑھیں گے اپنے ہمسائے سے، جس کے مصنف ہیں کنہیا لال کپور۔ کنہیا لال کپور 27 جون سن 1910 کو ضلع لائل پور میں پیدا ہوئے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے انگریزی کے استاد مقرر ہوئے۔ گورنمنٹ کالج پنجاب میں انہیں پرنسپل کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ کنہیا لال کپور جو ہیں، انہوں نے اپنے اس سبق میں ایسے لوگوں کے متعلق بیان کیا ہے جو اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے دوسروں کے سامنے بڑی بڑی باتیں ہانکتے ہیں اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے وہ اپنی حدوں کو بھی پار کر جاتے ہیں، اور اسی سماجی برائی کو اس سبق میں طنز کا نشانہ بنایا ہے مصنف نے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ 2 گباز بیٹھے ہوئے اپنے خاندانوں کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے۔ اس میں سے ایک کہتا ہے اپنے خاندان کے متعلق کہ میرے دادا کے پاس اتنا بڑا استبل تھا کہ جس میں بیک واک یعنی ایک ساتھ 10,000 گھوڑے رکھے جا سکتے تھے۔ دوسرا کہتا ہے میرے نانا کے پاس اتنا طویل بانس تھا کہ جب وہ اسے لے کے گھر کی چھت پر کھڑے ہوتے تو بانس بادلوں تک پہنچ جاتا۔ جب چاہے بادلوں کو ہلا کر بارش برسا لیا کرتے۔ پہلے گباز نے پوچھا، تمہارے نانا اتنا بڑا بانس کہاں رکھتے تھے؟ دوسرے گباز نے کہا، اور کہاں رکھتے تھے؟ تمہارے دادا ہی کے استبل میں ہی تو رکھا کرتے تھے۔ یعنی بعض لوگ جو ہیں، دیکھیے بچوں کس طرح اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے شیخی پگارتے ہیں۔ اکثر پڑوسی بھی اپنے آپ کو ایک دوسرے سے بہتر ثابت کرنے کے لیے مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی کے متعلق اب ہم اس سبق میں پڑھتے ہیں۔ اب اس سبق میں پہلے پیراگراف میں دیکھیے، مصنف کہتے ہیں کہ آؤ میاں سمجھوتا کر لیں۔ آج ہم ایک دوسرے پر رعب جمانے کے لیے ایسی باتیں اور ایسی حرکتیں کرتے رہے ہیں جنہیں فضول ہی نہیں مضحکہ خیز بھی کہا جا سکتا ہے۔ مضحکہ خیز یعنی ہنسنا، اس پر ہنسا جا سکتا ہے ایسی باتوں پر۔ پھر کہتے ہیں کہ آخر کب تک ہم ایک دوسرے کو محض مرغوب کرنے کے لیے اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتے رہیں گے، یا جھوٹ بول کر ہم اپنی عاقبت بھی خراب کریں گے، یعنی ہم اپنی آخرت کو خراب کریں گے۔ مرغوب کرنا یعنی ایک دوسرے پر رعب جمانے کے لیے۔ کیوں نہ ہم مل کر اب اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی رئیس نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، رئیس ابن رئیس نہیں ہے۔ رئیس ابن رئیس یعنی مالدار باپ کا بیٹا ہم میں سے کوئی نہیں ہے، بلکہ تم ایک معمولی تاجر ہو اور میں ایک معمولی معلم ہوں، اور دونوں پچھلے 5 برس سے کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی بیکار میں ہی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر تم کہتے ہو کہ تمہارا بھائی دہلی میں میجسٹریٹ ہے، تو میں تمہیں اس بات سے مطلع کرتا ہوں۔ مطلع کرنا، آگاہ کرنا، اطلاع دینا۔ میرا بھائی الہ آباد ہائی کورٹ کا جج ہے، اور حقیقت کیا ہے؟ دراصل نہ تمہارا بھائی جو ہے وہ میجسٹریٹ ہے، اور نہ ہی میرا کوئی بھائی ہے جو الہ آباد ہائی کورٹ کا جج ہے۔
میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ اسی طرح تقریباً مصنف کہتے ہیں کہ 2 سال ہوئے تم نے کہا تھا کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ صحت افزا مقام غالباً نینی تال جا رہا ہوں، اور میں نے بھی تمہیں جھوٹ بتایا تھا کہ میں بھی ماں اہل و عیال اوٹا کمن جا رہا ہوں۔ ماں اہل و عیال یعنی اپنے تمام فیملی، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اوٹا کمن یعنی اوٹی کے مقام پر جا رہا ہوں، لیکن نہ تم نینی تال گئے اور نہ میں اوٹا کمن۔ تم نے وہاں نہ جانے کا یہ بہانہ بتایا کہ یکلخت اچانک تمہاری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی اور ڈاکٹر نے اسے مکمل آرام کے لیے کہا۔ میں نے بھی اوٹا کمن نہ جانے کی یہ وجہ بتائی کہ میرے سالے کی شادی ہے اور مجھے اس کا تمام انتظام دیکھنا ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ تمہاری بیوی کو کچھ نہیں ہوا ہے، تمہاری بیوی بھلی چنگی ہے، اچھی ہے، اور تم بھی اس بات کو جانتے تھے کہ میرے سالے کی شادی تو کیا ابھی تک اس کی سگائی بھی نہیں ہوئی ہے، بات چیت بھی نہیں طے ہوئی ہے۔ پچھلے دنوں جب تم نے مجھ پر رعب جمانے کے لیے کیا کیا کہ ایک فریج خریدا۔ اب جب میری بیوی نے یہ دیکھا تو میرے سر ہو گئی۔ اب اس نے اس بات کی ضد پکڑ لی کہ ہمارے گھر میں بھی فریج ضرور ہونا چاہیے۔ چنانچہ اب نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے بیوی کی ضد پر فریج خریدنا پڑا۔ اب قسطوں پر اگر مجھے ٹیلی ویژن بھی خریدنا پڑے تو میں تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا، اور میں فریج کی قسط ہی بڑی مشکل سے ادا کرتا ہوں، میں ٹیلی ویژن کی قسط کہاں سے ادا کروں گا؟ میرا تو دیوالیہ ہی پٹ جائے گا، یعنی میں تو بالکل تباہ و برباد ہی ہو جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ ہم دونوں کا حال ایک ہی جیسا ہے۔ اب یہاں پر مصنف کہتے ہیں اپنے دوست سے کہ بھائی جس طرح تم نے گھر میں اپنے ٹیلی ویژن خریدا، فریج خریدا، اب اسے دیکھ کر میری بیوی بھی چاہتی ہے کہ وہ بھی اپنے رعب جمانے کے خاطر ٹیلی ویژن خریدے اور فریج خریدے۔ ابھی تو میں ایک ہی چیز کی قسط بھر رہا ہوں، اور اگر اب مجھے فریج بھی خریدنا پڑ گیا تو میں کہاں سے ان سب کی قسط ادا کروں گا؟ میں جانتا ہوں کہ تمہارا اور میرا حال ایک جیسا ہے۔ یہاں پر دیکھیے یہ شعر بہت ہی بہترین اور عمدہ شعر ہے۔ کہتے ہیں کہ تم مسکرا رہے ہو مگر جانتا ہوں میں، بہتر تمہارا حال نہیں میرے حال سے۔ مصنف کہتے ہیں کہ بھائی تم مسکرا تو رہے ہو، سب کے سامنے اپنے آپ کو خوشی ظاہر کر رہے ہو، لیکن میں بخوبی جانتا ہوں کہ تمہارا اور میرا حال دونوں کا ایک جیسا ہی ہے۔ اب ہم اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں مصنف کہتے ہیں کہ تم کھلے بندوں میں اس بات کا اعتراف نہیں کرو گے کہ ہم دونوں ایک ہی ناؤ میں سوار ہیں۔ ایک ہی ناؤ میں سوار ہونا یعنی ہم دونوں ایک ہی جیسے مسئلے کا شکار ہیں۔ کھلے بندوں میں اعتراف کرنا یعنی سب کے سامنے تم اس بات کو نہیں مانو گے۔ کبھی کبھی تم میرا قافیہ تنگ کرنے کی خاطر اپنی بیوی کے لیے قیمتی ساڑی یا زیور لے آتے ہو۔ قافیہ تنگ کرنا یہ بھی ایک محاورہ ہے اور اس کے معنی ہے پریشان کرنا۔ کبھی کبھی مصنف کہتے ہیں کہ بھائی تم مجھے تنگ کرنے کے خاطر قیمتی ساڑی یا زیور لے آتے ہو اپنی بیوی کے لیے، اور وہ اسے پہن کر بڑی شیخی بھگاڑتی ہے،
रौब दिखाती है, अपनी झूठी शान दिखाती है कि ये साड़ी 500 में आई है, ये ज़ेवर 2000 का है। और ये देखकर मेरी बीवी के सीने पर सांप लौटने लगते हैं। सांप लौटने लगना ये भी एक मुहावरा है। हसद और जलन के मारे वो बेचैन हो जाती है और फिर नई नई फरमाइशें करने लगती है कि उसे भी कीमती साड़ी और ज़ेवर चाहिए, और जब तक कि वो कीमती साड़ी और ज़ेवर उसे नहीं मिलेगा, ना उसे नींद आएगी और ना उसे खाना हज़म होगा। बच्चों, आप जानते हैं कि हमारी जो आम ज़िंदगी है, आम ज़िंदगी में भी इसी तरह रोज़मर्रा मामूलात में हालात पेश आते हैं, इसी तरह के मसले पेश आते हैं कि पड़ोसी और जो हमसाए होते हैं वो जब दिखाते हैं कि भाई हमारे घर में तो गाड़ी है, हमारे घर में तो फ्रिज है, एसी है, तो उसे देखकर जो दूसरे हमसायों की बीवी होती है, बच्चे होते हैं, वो भी उसी तरह की ज़िद करते हैं कि हमारे पास भी वो तमाम चीज़ें होना चाहिए। तो इससे हमारे घर के बच्चों पर भी इसके असरात पड़ते हैं। तो इसलिए बच्चों, हमें चाहिए कि हम सिर्फ महज दिखावे के खातिर या अपनी झूठी शान की खातिर जो है किसी पर रौब जमाने के लिए डेंगे ना मारें, बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो ना हाकें। जो हमारा है वही सच है और उसे ही हकीकत जानकर हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। फिर कहते हैं कि भाई अब जो है गुज़िश्ता इतवार को मुसन्निफ़ के दोस्त की बीवी ने अपने बच्चे की सालगिरह पर 25 औरतों को मधु किया। मधु करना यानी दावत देना, बुलाना। अब जब मुसन्निफ़ की बीवी ने ये देखा, अब मुसन्निफ़ की बीवी जो है 2 हफ्ते बाद वो भी अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने पर बज़िद हो गई कि अब मैं तो कम से कम 50 औरतों की दावत दूंगी, वरना हमसाए की नज़र से मैं गिर जाऊंगी, मेरी इज़्ज़त कम हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे के सालगिरह पर 25 औरतों को दावत दी है, मधु किया है, तो मैं कम से कम 50 औरतों को तो ज़रूर बुलाऊंगी। हर एक बात में एक दूसरे को नीचा दिखाने की तमन्ना जो है, अब रंग लाई रंग लाना, ये भी एक मुहावरा है, यानी तमन्ना पूरी हो गई। अब देखिए बीमारियों का मामला भी देख लीजिए। चलिए, जहाँ तक सामानों की बात थी उसमें एक दूसरे से शपथ ले जाने की कोशिश में थे, लेकिन अब बीमारियों में भी हम कहाँ किसी से पीछे रहेंगे। अब एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करने लगे। उसमें मुसन्निफ़ की बीवी कहती हैं कि भाई कल रात मुन्ने को 104 डिग्री बुखार था, बेचारा सारी रात हाय हाय करता रहा। अब फ़ौरन मुंह बनाकर जो है वो दूसरी कहती है कि भाई 104 डिग्री बुखार, ये भी कोई बुखार होता है? 3 दिन हुए हमारी बड़ी मुन्नी बीमार पड़ गई थी, थर्मामीटर लगाया तो मालूम हुआ कि 106 डिग्री बुखार है, और वो 6 घंटे बेहोश पड़ी रही, लेकिन मैं ज़रा भी घबराई नहीं, यहाँ तक कि डॉक्टर को फ़ोन भी नहीं किया, और मैंने तो ये सोच लिया कि भाई ये तो बुखार है, खुद ब खुद उतर जाएगा। बच्चों, अब अगले पैराग्राफ में देखिए कि इसी तरह की बहस जो है मुसन्निफ़ और मुसन्निफ़ के दोस्त की बीवियों के दरमियान में होती है कि सोते वक्त कौन सबसे ज़्यादा खर्राटे लेता है। तुम्हारी बीवी कहती है कि जब वो खर्राटे लेते हैं तो उनके खर्राटों में जो आवाज़ निकलती है
وہ ایک فرلانگ سے سنی جا سکتی ہے، یعنی تقریباً 220 گز کی دوری سے تک وہ آواز لوگ سن سکتے ہیں۔ اب اس کے جواب میں مصنف کی بیوی کہتی ہیں کہ جب ہمارے صاحب خراٹے لیتے ہیں تو ان کی خراٹوں کی آواز سول اسپتال میں سنائی دیتی ہے، اور یہاں تک کہ کئی بار ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہمارے گھر پر یہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ بھئی خیریت تو ہے نا۔ اسی طرح ہماری بیویوں کی، یعنی مصنف اور مصنف کے دوست کی بیویوں کی یہ جو لفظ زنی کی عادت ہے، لفظ زنی یعنی ڈینگے مارنا، شیخی بگھارنے کی جو عادت ہے، ایک دوسرے پر رعب جمانے کی عادت کا شکار اب ان کے بچے بھی ہو رہے ہیں۔ اب وہ بھی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی مجھے ہر روز 2 روپے جیب خرچ ملتے ہیں، تو اس پر میرا بچہ مذاق اڑاتا ہے اور جواب دیتا ہے، بس صرف 2 روپے ہی، ہمیں تو ہر روز 5 روپے ملتے ہیں۔ اگر تمہارا لڑکا کہتا ہے کہ میرے باپ نے ایک دفعہ مٹی کے تیل کا بلیک مارکیٹ کیا تھا اور 7,000 روپے کمائے تھے، تو اس پر مصنف کہتے ہیں کہ میرا لڑکا اس سے بھی بازی لے جانے کی نیت سے کہتا ہے کہ میرے ڈیڈی نے تو ایک مرتبہ اسکول کے فنڈ سے 10,000 روپے چرا لیے تھے۔ اب دیکھیے کہ حالات کتنے بگڑ گئے ہیں، یعنی ایک دوسرے پر بچوں رعب جمانے کا اثر کیا ہو رہا ہے کہ ان کے بچے بھی ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہیں، اور جھوٹ بول کر ہی جو ہے وہ اپنی عاقبت بھی خراب کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں۔ اب صورتحال اتنی نازک ہو گئی کہ اب دونوں مصنف اور مصنف کے دوست ڈرنے لگے کہ کسی دن ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بچوں یا بیویوں کے بیانات پر گرفتار نہ کر لیے جائیں۔ اس لیے مصنف کہتے ہیں کہ بھائی آؤ آج ہم دونوں مل کر سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ آئندہ سے ہم نہ ہماری بیویاں اور نہ ہمارے بچے محض ایک دوسرے پر رعب جمانے کی خاطر ہم جھوٹ بولیں گے، لفظ زنی سے کام لیں گے یا ڈینگے ماریں گے۔ ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہم دونوں ابن رئیس یا رئیس کی اولادیں نہیں ہیں، بلکہ ایک معمولی حیثیت کے آدمی ہیں، اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رئیس ہیں تو ہم ایک دوسرے کو نہیں بلکہ صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس دھوکے کا نقصان ہمیں اپنی زندگی میں اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے بچوں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو کہ کسی کے سامنے دکھاوے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے اور جتنا بھی دیا ہے، ہمیشہ ہمیں اس میں خوش رہنا سیکھنا چاہیے۔